معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ ذکی اللہ خان اشاعتی بیودوی۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ بورڈ پورے ملک کا سب سے متحدہ و مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اسے اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ شریعت کی حفاظت اور سماج میں پھیلی برائیوں پر قدغن لگایا جا سکے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اسے قائم کیا گیا تھا تاکہ حفاظت شریعت کا فریضہ انجام دیا جا سکے، اسی طرح سماج میں پھیلنے والی برائیوں کو روکا جا سکے۔ اس وقت جو صورتحال نکاح اور شادی بیاہ کی تقریبات کے سلسلے میں بن چکی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس پر تشویش ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت نے جو آسان اور سادہ نکاح کا نظام ہمیں دیا، اسی کو پورے اسلامی معاشرے میں نافذ کیا جائے، رسم و رواج کا خاتمہ ہو، جہیز جیسی رسم کے سلسلے میں کھل کر اظہار خیال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنی خرابیاں ہیں ان کو روکنے کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی نے باضابطہ اس سلسلے میں مہاراشٹر، گجرات، تلنگانہ، مدھیہ پردیش کے تمام علماء کرام، دانشوران قوم و ملت کو توجہ دلائی ہے، اور آن لائن مشورتی نشست کر کے یہ فضا سازی کی گئی ہے کہ ہم پورے اسلامی معاشرے میں آسان اور مسنون نکاح کی مہم چلائیں۔ الحمدللہ آج بروز اتوار 14 مارچ سے انشاءاللہ مہاراشٹر میں بھی 10 روزہ مہم برائے سادہ اور مسنون نکاح چلائی جا رہی ہے، اور اس مہم کے دوران چھوٹے چھوٹے جلسے بھی ہوں گے، کارنر میٹنگ بھی ہوگی، اور سماج اور برادری کے ایسے لوگوں کو جو مؤثر ہوں ان سے ملاقات کر کے ان کو اس طرف توجہ دلائی جائے گی۔ ایک پورا خاکہ 10 روزہ مہم کا تیار ہوا ہے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہر علاقے میں کام ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی طرف سے کی جانے والی یہ اصلاحی کوششیں اپنا اثر چھوڑیں گی اور آسان اور سادہ نکاح کی راہ ہموار ہوگی۔ ہم لوگوں نے یہ بات تجویز کے طور پر منظور کی ہے کہ جو بچیاں غریب ہیں، پسماندہ ہیں، کمزور ہیں، ان کے لیے انفرادی یا اجتماعی طریقے پر نکاح کا انتظام کیا جائے، اور الگ الگ تنظیمیں اس کے لیے آگے آئیں، لیکن اجتماعی نکاح میں بھی سنت و شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اجتماعی نکاح کے نام پر پھر وہی رسومات انجام دیں جن کو ہم روکنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ جو نمائش کر کے ساز و سامان دیا جاتا ہے، یہ غریبوں کے احساس خودداری پر ایک طرح سے چوٹ پہنچانا ہے۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اور اگر ہم سادہ اور مسنون نکاح کی بات کر رہے ہیں تو اجتماعی نکاح میں بھی ہمیں اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔